ينفق يمينه، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے ایسے خفیہ طریقے سے خرچ کرے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے نے کیا خرچ کیا. ایسا اخلاص ہو. ایسا نہیں کہ یہ والا پنکھا جناب میں نے لگایا اپنے ابا کے ثواب کے لیے، اس پہ چٹ لگائی دی ہے، وہ والا جناب فلانے میں نے لگوایا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ ملا وہ سنا ہے نا، کئی دفعہ سن چکے ہیں، ملا نصیر الدین والا. بھول تو نہیں گئے؟ یاد ہے؟ ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ جو جلدی سے سنا دیتا ہوں. ملا نصیر الدین کہیں جا رہے تھے نا، تو کوئی سیاستدان آیا، انہوں نے کہا ملا صاحب، پہلے زمانے میں لباس بڑے مہنگے ہوتے تھے، کہ ملا صاحب مجھے جلسے سے خطاب کرنا ہے تو آپ اپنا پاجامہ دے دیں مجھے، یہ جو نیچے کا پاجامہ ہے یہ بڑا خوبصورت پاجامہ ہے، آپ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو. انہوں نے کہا جب آپ نے یہ دیا تو تعارف بھی آپ ہی ہر جلسے میں میرا کرا دیا کریں. ٹھیک ہے جی. ملا صاحب چلے گئے. ملا صاحب نے کہا کہ یہ بڑے سیاستدان، جلدی جلدی سنا رہا ہوں وہ کر کے فارورڈ کر کے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بڑے زبردست سیاستدان ہیں اور بڑے ان کی خدمات ہیں ملک اور قوم کے لیے، آپ ان کو ووٹ دیں، اور یہ بڑے زبردست ہیں. ان کا جو پاجامہ ہے وہ میرا ہے. ان کا جو پاجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ غصہ آیا، یار یہ کیا ضرورت ہے. تو جب جلسہ ختم ہوا اس نے بولا یہ کیوں بتا رہے ہو کہ یہ احسان کر کے جتلا کیوں ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ پاجامہ میرا ہے. اگلا جلسہ ہوا، ملا صاحب نے تعریفیں کی، یہ بڑے زبردست ہیں، یوں ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اور ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے. ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں. پھر جی اس کو بڑا غصہ آیا، اتر کے کہہ دیا بھائی یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پاجامہ میرا ہے؟ نہیں یہ بتاؤ کہ یہ پاجامہ تمہارا ہے، نہیں یہ بتاؤ کہ یہ پاجامہ میرا ہے. اچھا ٹھیک ہے اپنی بتاؤ. لیکن اب ایک جذبہ تو ہے نا کہ سب کو پتا تو چلے کہ یہ جو اتنا خوبصورت پاجامہ ہے یہ کس کا ہے؟ ملا نصیر الدین صاحب. ہوتی ہے نا ایک ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار پتا تو چلے نا پبلک کو. اخلاص تو تھا ہی نہیں نا. اب جناب وہ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں، یہ جناب ایسے اور یوں، یہ بڑے زبردست خطیب ہیں، یہ جناب آپ کے لیے 2 میٹرنیٹی ہوم بنائیں گے، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے. یہ بھی ایک قصہ ہے. ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا. سیاستدانوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے بھی کرنے کے نہیں کرنے. تو وہ تقریر کیا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم 2 اسکول بنائیں گے، لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ، 2 کالج بنائیں گے، لڑکوں کے لیے الگ لڑکیوں کے الگ، 2 ہسپتال بنائیں گے، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ. ایک صاحب نے کہا ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا میں 2 بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ. ابے اللہ کے بندے تو یہ تو پوچھ لے کہ اس کہتے کس کو ہے. بنانا ہو تو پوچھے گا نا. اس نے کہا بھی تو فی الحال چلاؤ ووٹ دو، بعد میں دیکھیں گے کس کا کیا مطلب. تو اب ملا صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی یہ بڑے زبردست ہیں، یہ یوں کریں گے، اور ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا میں نہ یہ بتاؤں گا کہ یہ ان کا ہے، نہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ. اب لوگ حیران یار یہ پاجامے کے بارے میں. تو اس نے اتارا پاجامہ، بولا یہ لے بھائی یہ پاجامہ لے کے تو اپنے گھر جا، میں اپنی وہ شلوار میں ہی ٹھیک ہے، اسی دھوتی میں ہی ٹھیک ہوں. تو احسان کر کے جتلانا. اللہ نے یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ چپکے سے صدقہ کرو، چپکے سے، پتہ ہی نہ چلے. تصدق بصدق. اور یاد رکھو یہاں تصدق کے مفہوم میں ہدیہ بھی داخل ہے. رشتہ داروں کو ہدیہ دینا بھی اللہ کے لیے. کہیں بھی اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو وہ سب اس مفہوم میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. رشتہ داری جوڑنے کے لیے جب آپ رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟